الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آباد ہوئی عشرت گاہیں ویران مساجد روتی ہے. آباد ہوئی عشرت گاہیں ویران مساجد روتی ہے. تاریخ فضا میں موسیقی پامال اذانیں ہوتی ہے. برباد خزاں ہے مستقبل ماضی کی بہاریں سوتی ہے. پھولوں کی بجائے کانٹوں میں شبنم کے شکستہ موتی ہے. یہ وقت عمل کردار ہے شل کیا دست دعا پہ لاتا ہوں. کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں. محترم صدر جلسہ اور مدرسہ معاد الصدیق الاسلامی کے چہکتے مہکتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کی فضیلت کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. رب کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور خالق کونین نے ساری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے اور اس کے ساتھ انسان کو کسب حلال کا بھی مأمور بنایا ہے. لیکن روزی دینے کھلانے پلانے کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لے رکھی ہے. سامعین گرامی، عبادات اور طاعات میں سب سے اعلیٰ وارفع عبادت نماز ہے. لیکن اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ تمام فرائض روئے زمین پر فرض ہوئے، لیکن قربان جاؤ نماز کی شان و عظمت پر کہ وہ عرش عظیم میں ساتوں آسمانوں کے اوپر براہ راست خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ عطا فرمایا. گرامی قدر حاضرین، نماز کے فضائل بہت زیادہ ہیں. ان سب کا بیان کرنا اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں. بس میں چند حدیثوں پر اکتفا کروں گا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسم خزاں میں ایک درخت کے قریب سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ کو پکڑ کر جھاڑا تو اس سے پتے گرنے لگے. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے سوال کیا، اے ابو ذر پوچھو تو ذرا میں نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا، یا رسول اللہ بتائے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ اس طرح جل جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے جل رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا مجھے بتاؤ اگر تمہارے گھر کے دروازے پر ایک جاری نہر ہو اور کوئی آدمی روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی یہی مثال ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کے میل کو، نفسانی میل کو، شیطانی کیل کو اور سب سے بڑھ کر بے حیائی کو مٹا دیتا ہے. سامعین مکرم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین اور تبع تابعین نے اور ہمارے دیگر اسلاف کے نماز کے اہتمام ان گنت واقعات مورخین و محدثین نے کیے ہیں کہ وہ حضرات خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، صحت میں، مرض میں، تنگی میں، فراغی میں، غرض ہر حال میں 5 نمازوں کا اہتمام فرماتے تھے. حتیٰ کہ عین حالت جنگ میں بھی ان سے نماز کی پابندی نہ چوکتی تھی. بس اب اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کروں گا. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح کی زمیں بوس ہوئی کو میں اجاز. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.